اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، زندگی مزے، سکون اور ایمان بالخیر کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے قرآن اور حدیث کا آپس میں کیا تعلق ہے، یعنی جہاں پر ہم قرآن مجید سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں دین اسلام کا فہم سمجھنے کے لیے، ادراک جاننے کے لیے، تو وہیں پر ہم اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے احادیث نبوی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں۔ قرآن بے شک راہ ہدایت ہے اور صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے۔ بے شک یہ قرآن حق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، لیکن جہاں پر ہم قرآن سیکھتے سمجھتے ہیں وہاں بعض اوقات ہمیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آرام سے آسانی سے سمجھ نہیں آتی، تو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کرتے ہیں تاکہ ہمیں بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے جو چیز سمجھ میں آنے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں۔ لغوی معنی کہتے ہیں ایگزیکٹ میننگ کو، کہ اس لفظ سے کیا معنی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تو حدیث بیسیکلی اس کا جو لفظ کا مطلب ہے وہ یہ ہے بات، ٹھیک ہے۔ حدیث کے لفظی معنی کیا ہیں؟ بات، یعنی اصطلاحی معنوں میں حدیث ہر اس قول، ہر اس فعل یا تقریر کو ہم کہہ سکتے ہیں حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہو، یعنی کوئی بات انہوں نے کہی ہے، کوئی کام انہوں نے کیا ہے، یا کوئی تقریر۔ تقریر کیا ہوتی ہے یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی۔ تو ان سارے معنوں کو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹ کریں، ان سے نسبت جوڑیں تو یہ حدیث کہلاتی ہے۔ عام شخص جو ہے وہ بات کرے تو وہ حدیث نہیں کہلائے گی۔ بات وہ اور کوئی اہم بات ہو اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، اوبویسلی جو وہ بات کریں گے وہ اہم ہی ہوگی، وہ ہماری بھلائی کے لیے ہی ہوگی اور وہ ہماری سمجھ میں قرآن کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہی ہوگی۔ تو اسی لیے ہر وہ بات جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، یعنی انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کی ہے، اور یا وہ تقریری حدیث ہے، ان سب کو جو ہے وہ عام الفاظ میں حدیث بولا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، آپ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ حدیث سے مراد کیا ہے۔ لفظی معنی اور اصطلاحی معنی آپ نے جان لیے۔ دیکھیں، حدیث کی جو ہے نا علماء اکرام نے اس کو 3 طرح کی اقسام میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قولی حدیث، دوسرا فعلی اور تیسرا تقریری۔ قولی وہ ہوتی ہے، قول سے نکلا ہے لفظ، یعنی جو قول، جو فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا ہو، ارشاد فرمایا ہو اپنی زبان مبارک سے، اس کو حدیث قولی یعنی بولی جانے والی حدیث کہا جاتا ہے۔ دوسری حدیث فعلی ہے، یعنی فعل سے مراد کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ان کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 3 حدیث تقریری، یہ وہ حدیث ہے جو کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا ہو تو آپ نے اس عمل سے ان کو منع نہ فرمایا ہو،
ٹھیک ہے، یعنی کسی نے آپ کے سامنے کوئی کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب ہے کہ دین میں اس کی اجازت نکلتی ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اب بات جو ہے وہ جاننے میں سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں کیا ڈیفرنس ہے بیسیکلی۔ تو دیکھیں، سنت وہ ہے جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جب ان پہ نازل ہوا تو آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، اس سارے قرآن کے مطابق جیسے اس کے احکامات تھے ان پہ عمل کیا، تو یہ کیا کہلائی؟ یہ سنت کہلائی۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح جو بیان کی ہے اس کو حدیث کہا جاتا ہے، یعنی جو بیان کی تشریح وہ حدیث کہلائی اور جس پہ عمل کیا وہ سنت کہلائی، یعنی ان دونوں میں بدرجہ کوئی فرق جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہم نے جب قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہمیں سنت اور احادیث سے مدد لینی ہے۔ جو سنت یا حدیث کا انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ آج کل بہت ایسے فتنے نکلے ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ بس اچھی باتوں کا مجموعہ ہے، جو جن کتابوں میں احادیث لکھی ہوتی ہیں وہ ایک بس اچھی باتیں ہیں، ان پر عمل پیرا اتنا ضروری ہونا نہیں ہے جتنا قرآن مجید پہ۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسے فتنوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ قرآن کی بہترین ترجمانی سنت اور احادیث کرتی ہیں، تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کا سمجھنا، ان کا علم ہونا نہایت ضروری ہے۔ حدیث کی اہمیت جو ہماری لائف میں ہے، ہماری زندگی میں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، وہ قرآن مجید میں خود بھی مذکور ہے۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جسے منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ۔ تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمیں سنت بھی دے رہے ہیں اور حدیث بھی دے رہے ہیں، یعنی عمل کر کے بھی دکھا رہے ہیں اور زبان سے بھی احکامات جو ہیں وہ جاری فرما رہے ہیں امت مسلمہ کے لیے اور تمام آنے والی انسانیت کے لیے، تاکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے میں آسانی ان کو ہو۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے مگر جو وحی ان پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا؟ یہ ترجمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا کہ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات خود سے بیان نہیں کرتے، جو حکم انہیں اللہ دیتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیات خود گواہی دے رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہ فرماتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو سنت، احادیث اور قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بارہا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور امپورٹنس کے بارے میں ایک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ 36 آیت جو ہے وہ اس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ کر دیں تو نہ کسی مومن مرد کے لیے یہ گنجائش ہے نہ کسی مومن عورت کے لیے کہ ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اس آیت کا مفہوم اگر آسان الفاظ میں لیا جائے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا حکم قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت آپ کے سامنے موجود ہوں تو آپ کے سامنے آرگیومنٹس کرنے کے لیے کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں، یہ سارا کچھ کرنے کا رائٹ آپ کے پاس نہیں رہتا، کیونکہ دین اسلام کہتے ہی اس کو ہیں، مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو کہے سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو مومن وہ نہیں ہے جو کہے کہ ایسا ویسا، یہ کیوں، ویسے کیوں،
یہ مشکل ہے، یہ آسان ہے۔ دین اسلام بہت آسان ہے، اور اس میں جتنے بھی احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ احکامات مشکل ہیں، لیکن در حقیقت یہ مشکل نہیں ہوتے، ہماری آسانی کے لیے ہی صادر ہوتے ہیں۔ اور پھر جب ہم کسی ان تینوں میں سے سنت، حدیث اور قرآن، ان تینوں میں سے کسی چیز میں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اللہ کا یا اس کے محبوب کا نافرمان ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ شخص کھلی گمراہی میں پڑ گیا، ایسی گمراہی کہ جس میں ہدایت نہیں ملتی، اور وہ شخص اپنی گمراہی میں اوندھا گر جاتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں گمراہ لوگوں میں ہونے سے بچائے، اور ہمیں دین اسلام، رسول اللہ، صحابی رسولوں سے محبت کی توفیق دے۔ آگے چلتے ہیں ٹاپک کو لے کے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث اس وجہ سے بھی ضروری ہیں کہ بعض احکامات قرآن مجید میں جو ہمیں ملے ہیں، بعض احکامات کا ذکر ہے، وہ بہت مختصر طور پر کیا گیا ہے۔ تو ان احکامات جن کا بہت مختصر طور پہ ذکر ہے قرآن میں، تو ان کی ڈیٹیل اگر ہمیں جاننی ہے تو ہم احادیث کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ قرآن کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث پڑھنا بھی لازم و ملزم ہے۔ ایک بات سے آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن مجید میں بارہا اس کا ذکر ہے، لیکن کہیں پر بھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اللہ اکبر ایسے کرو، اور رکوع ایسے کرو، قاعدہ میں ایسے بیٹھو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں، وہ کس وجہ سے سکھائی گئی ہیں اور کس طرح سے سکھائی گئی ہیں؟ اوبویسلی پھر جو ہمیں جب آیا اقیم الصلاۃ حکم، تو ہم نے نماز قائم کرنی تھی، کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے، پڑھنی کیسے ہے، کیا کیا الفاظ نماز میں ادا کرنے ہیں اور کیسے کیسے کرنے ہیں، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اور زبان سے بھی بتایا، اپنی زبان مبارک سے، تاکہ ہم لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اور بے شک میرے خیال سے اس مثال کے بعد آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں تم قرآن پر ایمان لے کر آتے ہو، وہاں پر حدیث پر بھی ایمان لانا لازم و ملزم ہے۔ اب باری چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھی جاتی تھیں جو ہم تک پہنچی ہیں؟ کیا وہ وہی احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائیں، یا اس دور میں لکھی جاتی تھی؟ تو اس کی بھی ہمارے پاس ریفرنس کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ شواہد ملتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو وہ آپ فرماتے تھے، جو احادیث وہ لکھ لی جاتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا مجھ سے زیادہ کسی کے پاس احادیث نہیں، وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی لکھ لی جاتی تھی، اور جس کے پاس لکھ لی جاتی تھی، لکھی ہوئی فارم میں ہوتی تھی، اس کا سمجھا جاتا تھا کہ اس کے پاس احادیث کی تعداد زیادہ ہے، مجموعہ حدیث اس کے پاس زیادہ ہے۔ ایک اور بات جو مجھے اسی حدیث سے یاد آئی، آپ سب لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن عمر، میں نے اس کو عمر پڑھا کیونکہ ویسے لکھنے میں اگر ہم پڑھیں لکھا ہوا تو یہ ہوگا عمرو، آئین میم ریورو، لیکن اس کو بولا عمر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بعض اوقات پڑھنے میں یہ غلطی کرتے ہیں، اور میری غلطی ابھی ہی اسی سال اگر میں کہوں درست ہوئی تھی تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ میں نے ساری زندگی اب تک جتنی دفعہ یہ نام پڑھا ہے تو میں عمرو ہی پڑھتی تھی، تو یہ عمرو لفظ نہیں ہے، عمر ہے۔ اور کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیچر میم عروہ، انہوں نے میری یہ غلطی نکالی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پہ چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث لکھی جاتی تھی، اس کا ایک اور ریفرنس ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتا یاد رکھنے کی نیت سے میں لکھ لیتا،
بعض لوگوں نے یہ کہہ کر مجھے منع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ انسان ہیں، غصہ اور رضا کی حالت میں بات کرتے ہیں۔ میں لکھنے سے رک گیا۔ پھر میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی۔ آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے صرف حق نکل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو جب وہ ہر بات رسول اللہ کی لکھ لیا کرتے تھے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ انسان ہیں، آپ بعض اوقات جو ہیں وہ غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کا موڈ اچھا بھی ہوتا ہے، تو آپ جو بھی فرماتے ہیں آپ لکھ لیتے ہیں۔ تو جب آپ نے اس شخص کی ایسے بات سنی تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نہیں لکھتا۔ لیکن یہ سارا ماجرا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اللہ نے پھر کہا کہ اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ جاری نہیں ہوتا، یعنی میں جس بھی حالت میں جو بھی کلام کرتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ عز و جل۔ تو یہ ساری کی ساری احادیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور جن کے راوی صحیح موجود ہیں، اور میں انشاءاللہ اس پہ بھی مزید بہت کم بہت شارٹ وقت میں اتنا ہی بتا پائی ہوں۔ اس پہ مزید بحث ہو سکتی ہے کہ ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں اور حدیث حسن کس کو کہتے ہیں اور ان کے کیا احکامات ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ساری کے ساری جو احادیث ہیں ان کا مجموعہ جو ہے وہ صحائح ستہ کہلاتا ہے۔ صحہ جو ہے وہ صحیح کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ستہ جو ہے اس کے لفظی معنی 6 ہیں، یعنی 6 مشہور صحیح حدیث کی کتابیں، ٹھیک ہے، یعنی جن کی جو ہے وہ بہترین مستند ہیں، اور ان کے لکھنے والے جو ہیں انہوں نے ان کے بارے میں روایات بہت خوبصورت آتی ہیں، جیسے صحیح بخاری امام بخاری نے لکھی ہے، محمد بن اسماعیل بخاری، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جب حدیث لکھتے تھے تو اس سے پہلے غسل کر کے نوافل پڑھتے تھے اور پھر حدیث کو محفوظ کرتے تھے، یعنی اس قدر دھیان رکھا جاتا تھا کہ حدیث جو ہے وہ صحیح فارم میں صحیح طریقے سے لکھی جائے۔ تو کل 6 کتابیں ہیں یہ صحیح حدیث کی۔ ایک ہے صحیح بخاری، نمبر 2 ہے صحیح مسلم، نمبر 3 ہے جامع ترمذی، نمبر 4 ہے سنن ابی داؤد، نمبر 5 ہے سنن نسائی، اور نمبر 6 ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ 6 احادیث ہیں، اور انہی احادیث پہ جو ہے وہ ہم لوگوں کو اکتفا کرنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں برحق ہیں اور ان کے ریفرنس بھی برحق ہیں، اور ہمیں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو ہم ان 6 کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمیں وہاں پر کسی بھی کوئی بھی مسئلہ ہے اس کا حل مل جائے گا۔ تو آج کے لیکچر کا کنکلوژن یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بے شک کتابوں کی صورت میں قرآن، حدیث اور سنت ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ موجود ہیں۔ انسانوں کی صورت میں ہمارے پاس اہل بیت، صدیقین، شہداء اور صالحین موجود ہیں۔ تو اب کوئی آسمانی کتاب تو نازل ہو نہیں سکتی، اور نہ انبیاء، صحابہ، تابع اور تبع تابعین وغیرہ آ سکتے ہیں، لیکن اہل بیت، آل سید لوگ موجود ہیں، بھی صالحین لوگ موجود ہیں، صدیقین موجود ہیں۔ تو جب تک یہ رہیں گے انشاءاللہ ہدایت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو پچھلی تمام شریعتیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے منسوخ کر دیں، ہماری امت مسلمہ کی الگ شریعت ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ کچھ پچھلی شریعتوں کی باتیں ہم میں موجود ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت حج کرنا، وہاں سے ابھی بھی امت مسلمہ حج کرتی ہے۔ جس چیز کا قرآن میں حکم دیا گیا اور جس چیز کو منسوخ کیا گیا وہ منسوخ ہو گئی، اور جس کا ابھی بھی حکم موجود ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ پچھلی تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے قرآن مجید نے منسوخ کر دیے۔ منسوخ کرنے سے مراد کہ ان پر عمل اب نہیں کیا جائے گا، عمل صرف قرآن پہ کیا جائے گا، لیکن قرآن
اللہ کا کلام ہے، یہ پچھلی ساری کی ساری کتابوں کی ترجمانی کرتا ہے، پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ اس وقت سب سے زیادہ محفوظ حالت میں ہے، اور سنت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی جو ہیں وہ بہترین حالت میں محفوظ ہیں۔ جو ان کا انکار کرتا ہے سنت یا حدیث کی امپورٹنس کا، جو یہ خیال کرتا ہے کہ قرآن ہی راہ ہدایت ہے، اس کے علاوہ ہم سنت اور احادیث کو نعوذ باللہ نہیں لے سکتے راہ ہدایت کے طور پر، وہ کھلا گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حدیث مبارکہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، رسول اللہ سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام علیہم اجمعین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین سب کے ساتھ محبت کرنے والا، سب سے عقیدت رکھنے والا، سب کا احترام کرنے والا بنائیں۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، امید کرتی ہوں آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت رہا ہوگا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کسی بات کی سمجھ نہیں لگی، کسی بات میں کنفیوژن ہے، یو میں آسک ان کومنٹس، اور میرے لیے راستے کی آسانی کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ پاک نے یہ جو سلسلہ جوڑا ہے اس کو میرے لیے اور آپ سب لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنائے اور راہ بخشش بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔